اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قصص الانبیاء اور اسلامک سیریز کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت اور مزدوری کیا کرتا تھا، پھر ایک دم اس پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس خواب نے اس کے دن اور رات کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں۔ اس ہیبت ناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ اب اس کی حکومت تھوڑے ہی دن چلنے والی ہے اور اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا، اور فرعون کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا ایک بچہ ہوگا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس خواب کی تعبیر جاننے کے بعد فرعون مزید خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا حکم پاتے ہی قبطیوں نے مصر کے اندر قتل و غارت شروع کر دی اور بے شمار بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون نے مصر کے اندر کتنے بچوں کو قتل کیا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اسی قتل و غارت سے کیسے بچایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کیسے یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ پیارے دوستو، فرعون کے بادشاہ بننے سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب فرعون مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے مصر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر مجھ کو خدا ماننے لگیں۔ چنانچہ فرعون کا حکم پاتے ہی پورے مصر کے اندر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے پر پابندی عائد کر دی گئی اور آہستہ آہستہ لوگ جاہل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح جب لوگ اپنی جہالت کی انتہا کو پہنچ گئے تو فرعون نے مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اگر کوئی شخص فرعون کو ماننے سے انکار کر دیتا تو فرعون اس کو ان کے خاندان سمیت قتل کر دیتا۔ اس طرح جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر داخل ہوا اور چین کی نیند سو گیا۔ اس رات فرعون نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس خواب نے فرعون کی نیندوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس خواب کی تعبیر جاننے پر فرعون کو بتایا گیا کہ اب اس کی حکومت صرف چند دن کی رہ گئی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اور اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ یہ سب کچھ کرنے والا انہی بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا، جن بنی اسرائیل والوں پر تو ظلم و ستم کرتا ہے اور جن کو تو خدا نہ ماننے پر قتل کر دیتا ہے۔ فرعون نے نجومیوں کی یہ بات سنی تو فرعون کے ہوش اڑ گئے اور فرعون نے مصر کے اندر قتل و غارت شروع کر دی۔ اگر بنی اسرائیل کے گھر میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون نے اپنی حکومت کے چھن جانے کے خوف سے بنی اسرائیل کے 90,000 معصوم بچوں کا قتل کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے اندر نوجوان نسل ختم ہونا شروع ہو گئی اور بنی اسرائیل کے اندر صرف بوڑھے لوگ باقی رہ گئے۔ اسی دوران قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ ان بوڑھوں کے درمیان بھی ایک مرض پھیل گیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھے بھی مرنا شروع ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر قبطیوں کے رئیس لوگ پریشان ہو گئے اور یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر قبطیوں کے رئیس لوگوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو آپ کے حکم سے قتل کر دیا جاتا ہے اور باقی بوڑھے لوگ اپنی موت خود ہی مر رہے ہیں۔ اگر یہی قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہا تو بنی اسرائیل والے ختم ہو جائیں گے اور ہماری خدمت کے لیے کوئی بھی شخص باقی نہ رہے گا اور کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوگا جو ہمارا محنت اور مشقت والا کام کرے اور ہماری خدمت سر انجام دے۔ اس طرح فرعون نے اپنے حواریوں کی بات سن کر ہوش کے ناخن لیے
اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو اسی طرح قتل کیا جاتا رہا تو ان کے علاوہ محنت اور مشقت والا کام کون کرے گا اور ہماری خدمتیں کون سر انجام دے گا؟ اگر بنی اسرائیل کے نوجوان نہ بچے تو یہ تمام کے تمام کام ہم کو خود ہی کرنے پڑیں گے۔ اس طرح تمام قبطی رئیسوں اور فرعون کے مشاورت کے بعد یہ بات طے پائی کہ 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال میں پیدا ہونے والے تمام تر بچوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ہماری خدمت پر معمور ہو سکیں اور ہمارے بھاری بھرکم کام کر سکیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے اندر نوجوان بھی باقی رہیں گے جو ہماری خدمت کریں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جو ہمارا مقابلہ کر سکیں اور ہماری حکومت کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چنانچہ فرعون کی مشاورت کے بعد یہ قانون مصر کے اندر نافذ کر دیا گیا۔ 1 سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا جو فرعون کی خدمت پر معمور کر دیے جاتے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جب بچوں کو زندہ چھوڑنے کا سال تھا۔ اس مدت کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس طرح فرعون کی قانون کی روح سے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کوئی بھی خطرہ نہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس قتل و غارت سے بچا لیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ وہ سال تھا جس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ایک دائیہ عورت آئی۔ یہ دائیہ وہ عورت تھی جس کو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ چیک کرے کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو فوری طور پر اطلاع دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ جلوہ نظر آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور کو دیکھتے ہی اس دائیہ کے جسم کا ہر جوڑ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور قدرت الہی سے اس دائیہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی گئی۔ فرعون کی طرف سے معمور کی گئی اس دائیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اے عورت، میں تو اس بچے کو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کو دیکھتے ہی اب مجھے اس پر شدید محبت آ رہی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو فرعونیت سے محفوظ کر لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات کہہ کر وہ دائیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد فرعون کے کچھ جاسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب فرعونی جاسوسوں کو آتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ سے کہا کہ فرعونی جاسوس آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو چھپانے کے لیے ایک کپڑے کے اندر آپ کو لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اس طرح جب فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے ہوئے تندور کی طرف توجہ نہ دی اور باقی تمام تر گھر کو چھان مارا اور کوئی بھی بچہ نظر نہ آیا۔ اور جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پر کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے، جیسا کہ عموماً بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ تمام گھر کی چھان بین کے بعد فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا کہ وہ دائی تمہارے گھر میں کیا کرنے آئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ مجھے ملنے آئی تھی، اور اس بات کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہ تھا کیونکہ وہ پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس طرح جب وہ فرعونی باشندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے چلے گئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوش آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پر ڈالا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اتنے میں تندور سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چنانچہ یہ آواز سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تندور کی طرف بھاگی اور جلتے ہوئے تندور کے اندر کا منظر دیکھ کر آپ حیران رہ گئی۔
آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ہے اور آگ نے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ اس تندور کے اندر کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو تندور سے باہر نکال لیا اور آپ بالکل صحیح سلامت تندرست تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی اور ان دونوں بچوں کو فرعون کے قتل و غارت سے بچا لیا، اور یہ دونوں بچے بڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب پیغمبر بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔